اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک فنگر پرنٹ نے 20 سال کی دہریت ختم کر دی۔ ایک عالمی سطح کے بائیو کیمسٹ نے دہائیوں تک انگلیوں کے پوروں کا مطالعہ کیا، ان کی یکتائی، ان کی پائیداری۔ وہ سمجھتا تھا یہ سب محض حیاتیاتی اتفاق ہے، جب تک اس نے 1400 سال پرانی آیت نہ پڑھی جس میں انگلیوں کے پوروں کی بحالی کا ذکر تھا۔ سائنس نے اس کا ایمان نہیں توڑا، سائنس نے اسے بنایا۔ آخر تک دیکھیے، یہ سچی کہانی اب کے اپنے ہاتھوں کو دیکھنے کا انداز بدل دے گی۔ وہ فنگر پرنٹ جس نے اس کی دنیا ہلا دی، سائنس سے اسلام تک، ایک بائیو کیمسٹ کا خوفناک سفر۔ ڈاکٹر کریم والیس کبھی خدا پر یقین نہیں رکھتے تھے، وہ مالیکیولز پر یقین رکھتے تھے۔ وہ خلیات، انزائمز، پروٹینز اور بائیوکیمیکل ری ایکشنز کی شاندار درستگی پر یقین رکھتے تھے۔ وہ ڈی این اے کی خاموش زبان اور سائنسی شواہد کی ناقابل تردید منطق پر ایمان رکھتے تھے، لیکن وہ وہی آسمانی کتابوں خدائی منصوبہ بندی پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ 22 سال تک انہوں نے اپنی زندگی سائنس پر تعمیر کی۔ وہ ایک معزز بائیو کیمسٹ تھے جو مالیکیولر شناخت اور انسانی حیاتیاتی نشانات میں مہارت رکھتے تھے۔ ان کی تحقیق دنیا کے سب سے منفرد دستخطوں میں سے ایک کے گرد گھومتی تھی، انسانی فنگر پرنٹ۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے، اگر انسانی جسم میں کوئی معجزہ ہے تو وہ روحانی نہیں ساختی ہے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ایک دن یہی ساخت انہیں خوفزدہ کر دے گی۔ کریم کی پرورش شکاگو کے ایک پرسکون محلے میں ہوئی۔ ان کے والدین ثقافتی طور پر عیسائی تھے مگر مذہبی نہیں۔ ایمان پر کبھی گہرائی سے بات نہیں ہوئی۔ ان کے نزدیک مذہب ایک روایت تھا جسے لوگ موت کے خوف میں تھام لیتے ہیں۔ جب وہ یونیورسٹی پہنچے تو خود کو پہلے ہی ملحد قرار دے چکے تھے۔ انہوں نے اپنی جماعت میں نمایاں کامیابی حاصل کی اور بعد میں بائیو کیمسٹری میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ ان کی تحقیق ڈرماٹوگلفکس پر مرکوز ہو گئی، یعنی فنگر پرنٹس کے سائنسی مطالعے پر۔ جتنا وہ ان کا مطالعہ کرتے گئے اتنا ہی زیادہ حیران ہوتے گئے۔ کوئی دو فنگر پرنٹس ایک جیسے نہیں ہوتے، نہ جڑواں بچوں میں، نہ کلون شدہ جانوروں میں، نہ اربوں انسانوں میں۔ ہر فنگر پرنٹ ماں کے رحم میں حمل کے 10ویں سے 16ویں ہفتے کے درمیان بنتا ہے، اور ایک بار بن جائے تو کبھی تبدیل نہیں ہوتا، نہ عمر کے ساتھ، نہ معمولی چوٹ کے ساتھ، حتیٰ کہ موت کے بعد بھی نہیں۔ یہ مستقل مزاجی انہیں حیران کرتی تھی۔ وہ لیبارٹری میں لمبی راتیں گزارتے، طاقتور مائکروسکوپ کے نیچے رینج پیٹرنز کا جائزہ لیتے۔ لوپس، ورلز، ارچز، پیچیدہ شاخدار ساختیں، ہر پیٹرن حیرت انگیز درستگی کے ساتھ کوڈ شدہ۔ کبھی کبھی یہ سب کچھ جان بوجھ کر بنایا ہوا محسوس ہوتا، لیکن وہ فوراً اس خیال کو جھٹک دیتے۔ ایک شام جب وہ پرانے فارینزک ریکارڈز کا جائزہ لے رہے تھے تو انہیں کچھ عجیب ملا۔ ایک جونیئر ریسرچر سمیر اپنی ایک پرانی کتاب میز پر چھوڑ گیا تھا۔ کریم نے بے دھیانی میں اسے اٹھایا۔ وہ قرآن کا ترجمہ تھا۔ وہ تقریباً ہنس پڑے۔ فارینزک لیب میں مذہبی کتاب، انہوں نے بڑبڑایا۔ مگر جب وہ صفحات پلٹ رہے تھے تو ایک آیت نے ان کی توجہ کھینچ لی۔ پیلا نشان لگا ہوا تھا۔ کیا ہم اس بات پر قادر نہیں کہ اس کی انگلیوں کے پور تک درست کر دیں؟ وہ رک گئے۔ ان کے سینے میں کھنچاؤ سا پیدا ہوا۔ انہوں نے دوبارہ پڑھا، انگلیوں کے پور۔ انہوں نے حوالہ دیکھا، سورۃ القیامہ آیت 4۔ اگلے دن انہوں نے سمیر سے پوچھا، تمہاری کتاب میں انگلیوں کے پوروں کا ذکر کیوں ہے؟ سمیر نے سکون سے جواب دیا، کیونکہ 1400 سال پہلے بھی یہ بات بتا دی گئی تھی کہ انگلیوں کے پور منفرد ہوتے ہیں۔ کریم کو غصہ آیا۔ یہ محض اتفاق ہے، یہ شاعرانہ انداز ہے۔ سمیر نے بحث نہیں کی، صرف اتنا کہا، شاید، مگر ہڈیاں کیوں نہیں؟ چہرہ کیوں نہیں؟ انگلیوں کے پور ہی کیوں؟ یہ سوال کریم کے ساتھ گھر تک گیا۔ انگلیوں کے پور ہی کیوں؟ اس رات وہ سو نہ سکے۔ انہوں نے لیپ ٹاپ کھولا اور فنگر پرنٹس کی تاریخی معلومات تلاش کیں۔ سائنسی طور پر فنگر پرنٹس کی انفرادیت 19ویں صدی میں تسلیم کی گئی۔ سر فرانسس گالٹن نے 1800 کی دہائی کے آخر میں فنگر پرنٹس کی درجہ بندی کو باقاعدہ شکل دی۔
اس سے پہلے کسی تہذیب کو سائنسی طور پر فنگر پرنٹس کی یکتائی کا علم نہیں تھا۔ پھر بھی قرآن قیامت کے تناظر میں انگلیوں کے پوروں کی بحالی کا ذکر کرتا ہے۔ کریم نے خود کو سمجھایا، اتفاق ہے، علامتی زبان ہے، مگر یہ مبہم نہیں لگ رہا تھا، یہ درست تھا، اور درستگی ان کی زبان تھی۔ ہفتے گزر گئے، وہ اس خیال میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے ایمبرالوجی دوبارہ پڑھنا شروع کی۔ رحم مادر میں رینج پیٹرنز کا بننا دباؤ خون کی روانی امنیوٹک فلوئڈ اور جینیاتی اظہار پر منحصر ہوتا ہے۔ معمولی تبدیلیاں، ناقابل تکرار امتزاج، ذرا سی رکاوٹ ہمیشہ کے لیے پیٹرن بدل دیتی ہے۔ فنگر پرنٹس رحم کے ایک لمحے کا ریکارڈ ہوتے ہیں، وقت میں جمع ہوا حیاتیاتی دستخط۔ جتنا وہ پڑھتے گئے اتنا ہی بے چین ہوتے گئے۔ 7ویں صدی کا متن اتنی درستگی سے انگلیوں کے پوروں کا ذکر کیسے کر سکتا ہے؟ انہوں نے چپکے سے قرآن مزید پڑھنا شروع کیا۔ وہ غلطیاں تلاش کرنا چاہتے تھے، مگر انہیں انسانی تخلیق کے مراحل، کائنات کی وسعت، سمندروں کے درمیان رکاوٹوں کا ذکر ملا۔ ہر بار وہ انکار کرتے، مگر ان کی یقین کی دیوار میں دراڑ پڑنے لگی۔ پھر ایک خوفناک واقعہ پیش آیا۔ ان کے ریسرچ بلڈنگ سے منسلک اسٹوریج یونٹ میں آگ لگ گئی۔ کئی پرانے فارنزک نمونے جل گئے۔ سرد کیسز کے دہائیوں پرانے فنگر پرنٹ ریکارڈز بھی تباہ ہو گئے۔ کریم ٹوٹ گئے۔ مہینوں کی محنت راکھ ہو گئی۔ وہ جلے ہوئے کمرے میں کھڑے تھے۔ جلا ہوا کاغذ، پگھلا ہوا پلاسٹک، سیاہ الماریاں، سب کچھ ختم، مگر ایک چیز عجیب طور پر محفوظ تھی۔ 1978 کے ایک کیس کی فائل جس میں ایک فنگر پرنٹ موجود تھا۔ کاغذ کے کنارے جلے ہوئے تھے مگر پرنٹ صاف اور واضح تھا، بالکل درست۔ ان چھوا، ان کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اتنی نازک چیزوں کے درمیان فنگر پرنٹ باقی رہا۔ وہ اس کیفیت کی وضاحت نہیں کر سکے، مگر وہ ہل گئے تھے۔ اس کے بعد ڈراؤنے خواب شروع ہوئے۔ وہ خواب میں خود کو ایک وسیع خالی جگہ میں کھڑا دیکھتے، نہ دیواریں، نہ آسمان، صرف خاموشی۔ پھر ہاتھ ظاہر ہوتے، اربوں ہاتھ، ہر ایک کی انگلیوں کے پور چمک رہے ہوتے، ہر فنگر پرنٹ ایک کوڈ کی طرح روشن۔ وہ پسینے میں جاگ جاتے۔ یہ خواب ہفتوں جاری رہا۔ ایک رات وہ مزید برداشت نہ کر سکے اور سمیر کو فون کیا۔ مجھے بات کرنی ہے۔ وہ کیمپس کے قریب ایک چھوٹی مسجد میں ملے۔ جوتے باہر، نرم قالین، ہلکی تلاوت کی آواز۔ امام نے شفقت سے استقبال کیا۔ کریم نے سچ کہا، مجھے کیریئر کھونے کا ڈر نہیں، مجھے غلط ہونے کا ڈر ہے۔ میں نے اپنی زندگی یقین پر بنائی ہے۔ امام مسکرائے، سچائی علم کو تباہ نہیں کرتی، اسے مکمل کرتی ہے۔ کریم کی آواز کانپ گئی۔ اگر یہ جذباتی کمزوری ہو تو؟ امام نے قرآن کھولا اور وہی آیت پڑھی۔ پھر کہا، سائنس بتاتی ہے کیسے، وہی بتاتی ہے کیوں۔ یہ جملہ دنوں تک ان کے ذہن میں گونجتا رہا۔ انہوں نے اسلام کو سنجیدگی سے پڑھنا شروع کیا۔ انہوں نے نبی محمد کی زندگی پڑھی، ایک شخص جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا، صحرا میں رہتا تھا، نہ لیبارٹری، نہ مائکروسکوپ، پھر بھی ایسے الفاظ جو صدیوں بعد حیاتیاتی درستگی سے ہم آہنگ ہوں۔ کریم کے اندر کچھ بدل گیا۔ اندھا یقین نہیں، بلکہ ہم آہنگی۔ سائنس نے پیچیدگی دکھائی، اسلام نے مقصد دکھایا۔ آخری لمحہ خاموشی سے آیا۔ رات کے 2:13 بج رہے تھے۔ وہ لیب میں اکیلے تھے، ایک ڈیجیٹل رینج اسکین دیکھ رہے تھے، ہزاروں باریک لکیریں جڑتی بٹتی ملتی ہوئی، جیسے ایک کائنات۔ اس لمحے وہ خود کو چھوٹا محسوس کرنے لگے، بے معنی نہیں، بلکہ مخلوق۔ انہوں نے سرگوشی کی، اگر آپ موجود ہیں تو مجھے ہدایت دیں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پہلی بار انہیں سکون ملا، خوف نہیں، الجھن نہیں، سکون۔
اگلے جمعہ وہ اسی مسجد میں کھڑے تھے، گواہ موجود تھے۔ انہوں نے کلمہ پڑھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ کوئی بجلی نہیں کڑکی، صرف وضاحت۔ انہوں نے سائنس نہیں چھوڑی، مگر اب ہر رینج انہیں دستخط لگتی، ہر فنگر پرنٹ ایک نشانی۔ شناخت بے ترتیب نہیں، ارادی ہے۔ سالوں بعد وہ ایسے بائیو کیمسٹ کے طور پر جانے گئے جو سائنس اور ایمان کو جوڑتا تھا۔ وہ لیکچر دیتے اور کہتے، 14 صدیوں پہلے ایک آیت میں انگلیوں کے پوروں کا ذکر تھا۔ آج ہم جانتے ہیں کیوں۔ کچھ لوگ روتے، کچھ سوال کرتے، مگر کوئی متاثر ہوئے بغیر نہیں جاتا۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا، میں اس لیے مسلمان نہیں ہوا کہ سائنس ناکام ہوئی، میں اس لیے مسلمان ہوا کہ سائنس نے مجھے عاجز بنا دیا، اور یوں خوف ایمان میں بدل گیا۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہے تو آگے بڑھانے سے پہلے اسے شیئر کریں، اسے اس شخص تک پہنچائیں جو سمجھتا ہے کہ سائنس اور ایمان ساتھ نہیں چل سکتے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں مزید طاقتور اور ایمان افروز کہانیوں کے لیے۔ ویڈیو کو لائک کریں تاکہ زیادہ لوگ ان نشانیوں کو دیکھ سکیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہیں، اور کمنٹس میں لکھیں اس کہانی کا کون سا حصہ آپ کو سب سے زیادہ متاثر کر گیا۔ آپ کا فنگر پرنٹ منفرد ہے، آپ کا سفر بھی ہو سکتا ہے۔